میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے جی؟ ہر دروازے کا نام علیحدہ علیحدہ ہے. مثلا ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے، ایک کا نام باب الریان ہے، ایک کا نام باب الصدقات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندے نیک آدمی ہوتے ہیں لیکن ایک وصف ان میں بہت کمال ہوتا ہے. نماز پڑھنے میں اتنا لگے ہوتے ہیں، 5 نمازیں بھی پڑھے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، 4 ششیات بھی پڑھے ہیں، اوابین بھی پڑھے ہیں، پھر راتوں کو نفل عبادت کر رہے ہیں. یعنی اور نیکیاں تو ان میں پائی جاتی ہیں لیکن نماز والی نیکی درجہ کمال کو پہنچی ہوتی ہے. فرمایا ایسے بندے کو باب الصلاۃ سے آواز آئے گی، بندے آ جا جنت میں اس دروازے سے داخل ہو کر اندر چلا جا. ایک بندہ ایسا جو روزے رکھنے کا بڑا عادی ہے، فرض روزے بھی رکھ رہا ہے، اس کے علاوہ نفلی روزے سال روزے رکھ رہے ہیں. فرمایا ایسے بندے کو باب الریان سے آواز آئے گی، اے روزے رکھنے والے آ اس دروازے سے داخل ہو جنت میں چلا جا. اچھا بعض ایسے بندے ہوتے ہیں نمازی پرہیزگار تو ہوتے ہیں لیکن خیرات کرنے میں ان کا ہاتھ بڑا لمبا. کبھی مسجد بنا رہے ہیں، ادھر مدرسہ بنا رہے ہیں، ادھر بچیوں کی شادیاں کر رہے ہیں، ادھر بیوہ یتیموں کا وظیفہ لگایا ہوا ہے، کہیں اسٹوڈنٹس کے وظیفے لگائے ہوئے ہیں. یعنی خیرات کرنے میں ان کا ہاتھ اتنا لمبا کہ خیرات کرنے والی نیکی کو درجہ کمال تک پہنچایا ہوا. فرمایا ایسے بندے کو باب الصدقات سے آواز آئے گی، اے بندے آ اس دروازے سے داخل ہو جنت میں چلا جا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جو 8 دروازوں سے ہی پکارا جائے گا، جس کے اندر ہر نیکی ہی درجہ کمال کو پہنچی ہوگی؟ فرمایا صدیق میں جانتا ہوں وہ تو ہوگا جو 8 دروازوں سے ہی بلایا جائے گا. یہ شرف اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے اوپر لازم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. اللہ وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی عبادت کے لائق. رب تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کے بعد ہمارے ماں باپ کا ذکر کیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. کیا کرنا؟ اچھا احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان کس کو کہتے ہیں؟ یار آج کا درس بڑی توجہ سے سننا، میں کچھ دل کا درد آپ کو سناؤں گا. میں اس لیے سناؤں گا کہ آج جو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے میں اس کی کچھ عکاسی کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ کرے میری باتیں کسی کے دل پر چوٹ لگ جائے اور وہ ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والا بن جائے. احسان کیا ہوتا ہے؟ حضرت صاحب آپ نے مکان بنانا ہو، اڈے پہ جاتے ہو، ایک مزدور کو لے کر آ جاتے ہو اور مزدور سے کہتے ہو یار یہ 1000 اینٹ اوپر چڑھانی ہے، ہم تمہیں اس کے بدلے میں 1000 روپیہ دیں گے. وہ 1000 اوپر اینٹ چڑھا دیتا ہے، آپ اس کو 1000 روپیہ دے دیتے ہو. یہ اس پر احسان نہیں کہلائے گا، یہ اس پر احسان، کیونکہ اس کی مزدوری ہے، جتنی بنتی آپ نے اس کو دے دی. احسان کیا ہے؟ اس کی مزدوری بنتی ہے 1000، آپ اس کو 5000 دے دیتے. جتنی مزدوری بنی اس سے آپ نے جو زائد دیا، یہ اس پر کیا کہلائے گا؟
اونچی بولو، کیا خیال آئے گا؟ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں ماں باپ کی جتنی مزدوری بنتی ہے ان سے بھی زیادہ ان کے ساتھ سلوک کرنا، جتنا ان کا حق بنتا ہے اس سے بھی زیادہ ان کے اوپر محبت اور شفقت کرنا، یہ ہے احسان۔ اب ماں باپ کا حق کیا ہے؟ میں اس کے لیے ایک اشارہ کرتا ہوں۔ حضرت صاحب ایک پنجابی کا شعر ہے، شالا مسافر کوئی نہ تھی وے تے ککھ جنہ تے پارے ہو۔ ایک مسافر کے لیے ککھ بھی بڑا وزنی ہوتا ہے۔ جو حضرات حج عمرہ کر کے آئے ہیں نا ان کو پتہ ہے، جب حج کرتے ہیں نا تو پھر ایک چھوٹا سا بیگ بھی اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یار ایک بندے نے اپنی والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر حج کروایا۔ اب جو حاجی حضرات ہیں ان کے ذہن میں سارا منظر آ گیا ہوگا، خانہ کعبہ کا طواف، پھر صفا اور مروہ، پھر منی، مزدلفہ، عرفات، اور یہ کنکریاں مارنا، پھر طواف زیارہ، یہ سارا کچھ سامنے آ گیا ہوگا۔ جس کے لیے ککھ اٹھانا بڑا مشکل ہے اس نے ماں کو اٹھا کر حج کروایا۔ پھر آ کر پوچھنے لگا حضرت صاحب میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ فرمانے لگے بیٹا سردیوں کی رات تھی، تو نے بستر پر پیشاب کر دیا، گیلی جگہ پر تجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تیری ماں نے تجھے سوکھی جگہ پر لٹا دیا اور خود گیلی جگہ لیٹ گئی، ابھی تو اس ایک رات کا حق ادا نہیں ہوا، تو ماں کا حق کیسے ادا کر سکتا؟ آج کا نوجوان کہتا ہے ابا تو میرے واسطے کیتا ہی کیے، ماں تو میرے واسطے کیتا ہی کیے۔ یقین جانو اس قدر دکھ ہوتا ہے۔ ایک باپ ہے 10 اس کے بچے ہیں، اکیلا باپ 10 بچوں کی پرورش کر رہا ہے اور 10 مل کر ایک باپ کی پرورش نہیں کر رہے۔ اگر باپ نے کسی کے گھر ڈیرا لگا دیا چیخیں نکل گئی، ابا میرے گھر ہوندا سارا پنڈ میرے گھر ہی آ رہا ہے، اور میں ابے نو پالا کہ جناب اپنے بچیاں نو پالا۔ اگر کسی نے کہہ دیا یار ابا تیرے گھر ہوندا ذرا کپڑے چنگے پواؤ تو لے جا، پھر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، یعنی ذلیل و خوار ہو جائے۔ صحابہ کرام تڑپ گئے کہ کس زبان اقدس سے نکل رہا ہے جس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، جب بھی بولتا ہے کلام الہی ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ کون؟ کس کی ناک خاک میں مل جائے؟ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے اور ان کی خدمت کر کے اس نے جنت نہ حاصل کی، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ حضرت صاحب ایک میری بات غور سے سننا، اگر ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی تو بد دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ اور خدا را ذرا دیکھو گریبان میں جھانک کر دیکھو، آج ہم ماں باپ سے دعائیں لے رہے ہیں کہ بد دعائیں لے رہے ہیں۔ ایک ہمارے عزیز تھے، ان کی ماں سے بن نہیں آتی تھی، ماں نے اس کو اتنا کہیں کہہ دیا پترا جا تیری لکھاں تے چلے لیکن تیری کدی پوری نہ پوے۔ حضرت صاحب ہم نے آنکھوں میں دیکھا لاکھوں میں چل رہی ہے پوری نہیں پڑی، بیچارے کا انتقال ہوا، قرض چھوڑ کے گیا، اولاد بعد میں قرضہ اتارتی رہی۔
اور ماں باپ کی دعا انسان کو کیا مقام دیتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول بھی ہیں, نبی بھی ہیں اور کلیم اللہ بھی ہیں. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض یا اللہ مجھے یہ تو بتلا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. اور میں موسیٰ فلاں بازار میں ایک کسائی ہے وہ تیرا جنت میں پڑوسی ہوگا. بڑا رشک آیا کہ پتہ نہیں تقوی پرہیزگاری کے کتنے اونچے مقام پر فائز ہوگا جس کو اللہ کے نبی کا پڑوسی بنایا جا رہا ہے. جا کے دیکھنا چاہیے. صبح صبح اس کی دکان پہ جا کے بیٹھ گیا. سارا دن بیٹھے رہے, کوئی چنگا کام نہیں کیا. چھٹی کر کے گھر جا رہے, آپ ساتھ ہو لیے, شاید رستے میں کوئی چنگا کام نہیں دکھا, کوئی چنگا کام نہیں. گھر میں داخل ہوا, آپ بھی داخل ہو گئے. دیکھو گھر میں کیا کرتا ہے. دیکھا اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں, معذور ہیں. اس نے جا کر ان کے منہ ہاتھ دھلائے, ان کی خدمت کی, پھر کھانا پکایا. ماں روٹی چبا بھی نہیں سکتی تھی, اس نے اپنے منہ میں لقمہ چبا کے نرم کیا, پھر ماں کے منہ میں جب ڈالا وہ لقمہ جیسے ہی ماں کے حلق سے نیچے اترا, ماں کہتی ہے پترا جاتا ہے رب تعالیٰ جنت موسیٰ علیہ السلام دا پڑوسی بنائے. سمجھ گیا اس کے پلے ککھ بھی نہیں ہے, یہ ماں کی دعا ہے جو اللہ کے نبی کا اس کو پڑوسی بنا رہی ہے. میں اب لمبی چوڑی باتیں کرنے کے بجائے نقد ہم سودا کرتے چلے جاتے ہیں. بھئی دیکھو میری بات سنو, جتنی میں نے باتیں کہیں اگر غلط ہیں تو میری اصلاح کر دو, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اگر میری بات سچی ہے تو پھر آج نقد سودا یہ کرو, جن کے ماں باپ زندہ ہیں, ناراض ہیں, آج ان کے جا کے قدم پکڑ کے رونا شروع کر دو اور ان کو راضی کرو. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت ہے, تمہارے ماں باپ ہی تمہارے لیے جہنم ہے. یہ راضی ہو گئے تو رب راضی, رب راضی تو جنت ہے. یہ ناراض ہو گئے تو رب ناراض, رب ناراض تو جہنم ہے. آج حالت کیا بنی ہے. حضرت صاحب نماز کس کی عبادت ہے؟ تھوڑا سمجھیے بات. حکم یہ ہے کہ اگر بندہ نفل نماز پڑھ رہا ہے, اس کو ماں بلائے تو نفل چھوڑ کر ماں کی بات سنے. نفل پڑھ رہا ہے, ماں اس کو آواز دے دے, حکم ہے رب کی عبادت چھوڑ دے, نفل چھوڑ دے, ماں کی جا کے بات سن. آج کرکٹ کھیل رہا ہے, ماں پوچھے پترا میں نے سودا لیا دے کرنا, ماں میں تے واری لے کے ہی آواں گا. باپ چلا رہا ہے پترا میں دوائی لیا دے, ابا میں تھکے آیا ماں, میں کیویں جاواں. اور باہر کھڑا ہو کر دوست بلاتا نہیں, خالی سیٹی مارتا, اٹھ کے چلا جاتا ہے. یار باپ کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی. میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے پڑوسیوں کو اپنے ہنڈیا سے ایذا نہ پہنچایا کرو. تیرے گھر میں اگر پلاؤ زردہ پک رہا ہے, تیرے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہے تو پانی تھوڑا زیادہ ڈال, کچھ کھانا ان کے گھر بھی بھیج دے. خوشبو ان کے گھر جائے گی, ان کا دل ٹوٹے گا. اور اگر تو پھل لے کے جا رہا ہے تو کچھ پھل ان کے گھر بھی بھیج. اگر نہیں بیچ سکتا تو پھر چھپا کے لے کے جا. پھل کھانے کا بل چھلکے بھی باہر نہ پھینکنا, بچے چھلکے دیکھ کر بھی ان کا دل نہ ٹوٹے. حضرت جی میں ایک اشارہ کرنے لگا, پتہ نہیں کتنے دل تے چھوڑ کر جائے. پڑوسیوں کے سامنے سے پھل لے کر جانا منع ہے, اور جب تو باپ کے سامنے سے بیوی کے لیے پھل لے کے گزر کے جاتا ہے, باپ کے دل پر کیا بیت رہی ہوتی ہے, ماں کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے,
یا رسول اللہ اگر باپ ظلم کرے پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا باپ ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ ہے، تجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا ہے۔ لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہے، ماں باپ کے جا کر قدم پکڑ کے رونا شروع کرو اور ان سے بحث نہ کرو، ابا تو انج کیوں کیتا ہے۔ آج ماں باپ کو گالیاں نکالی جاتی ہیں، دھکے دے کے باہر نکالا جا رہا ہے۔ ارے تجھے کس نے یہ اجازت دی؟ قرآن تو تجھے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، خبردار ماں باپ کے سامنے تو نے اف بھی نہیں کرنی، تو ماں باپ کو گالیاں نکال رہا ہے۔ میری بات کان کھول کے سن لو، نہیں توجہ کرو گے تو اس کی قدر پھر قیامت کے روز ہوگی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے روز بندہ اگر انبیاء کرام علیہ السلام کے مثل بھی اعمال لے کر آ جائے لیکن اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے، رب اس کو جنت میں نہیں جانے دے گا۔ تو جتنا مرضی سخی بنا ہوا ہے، لوگوں کے لیے جتنا مرضی اچھا ہے، تہجد گزار بھی ہے، تو نمازی پرہیزگار ہے، ہر سال حج بھی کرتا ہے، عمرے بھی کر کے آتا ہے، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہے یاد رکھ تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ لیلۃ القدر جس میں اللہ کی رحمت چھم برستی ہے، گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے، بخشش عام ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا ماں باپ کو ایذا پہنچانے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، ہمیں ماں باپ سے صلح کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ آواز کم ہو گئی ہے، تو پھر آؤ اب بھی ہاتھ کھڑا کر کے اتنی بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگاؤ کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے کہ مالک و مولا ہم اپنے ماں باپ کو راضی کریں گے، اس کے لیے سارے ہاتھ اٹھا کر کہو انشاءاللہ تعالی۔ اور جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو ماں باپ وصیت کر کے گئے اس کی وصیت پر عمل کرو، ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز و اقربا اور ان کے دوست احباب سے اچھا سلوک کرو۔ یہ راضی ہو گئے تو باپ کی روح بھی راضی ہوگی، ماں کی روح بھی راضی ہو جائے۔ اور میں آپ کو آج ایک نسخہ ایسا پیارا بتلا جاؤں، ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا بڑا آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم سارے نمازی بن جائیں۔ کیا بن جائے حضرت صاحب؟ دیکھو یار، ہم ماں باپ کے لیے اصحال ثواب کے لیے ساتہ، چہلم، کل، برسی، چھمائی دا ختم، سالانہ ختم، 10ویں دا، 7ویں دا ختم دلاتے ہیں۔ میں اس کے حق میں ہوں، مخالفت میں نہیں ہوں، کرنا چاہیے اصحال ثواب، لیکن اگر کوئی میرے دل سے پوچھے تو میں کہوں گا بھائی اصل اصحال ثواب یہ ہے کہ ہم سارے نمازی بن جائیں۔ کیا بن جائیں؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت صاحب آپ اپنے والدین کا ختم روز روز دلاؤ گے؟ بولو تو صحیح یار، 40ویں کا ایک مرتبہ ہی دلاتے ہیں، ساتہ، کل، برسی ایک مرتبہ دلاؤ گے، اور جتنا بھی اہتمام کرو گے آخر میں دعا ہی کرو گے نا، کیوں جی حضرت صاحب؟
اور اگر ہم سارے نمازی بن جائے، ہر بندہ روزانہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں باوضو ہو کر با ادب بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے کہے گا ربنا اغفر لی، اونچی بولو ربنا اغفر لی۔ حضرت صاحب آپ اس علاقے میں رہنے والے ہو، آپ کے اس علاقے میں جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے، آپ اس کے دروازے پر روزانہ 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باقیوں نہیں بنائے گا۔ اور پھر نماز تو یار ایک ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے، یقین جانو سب سے پہلے بندہ اپنی بخشش کی دعا کرتا ہے ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، ولوالدی میرے ماں باپ کو بھی، وللمؤمنین یوم یقوم، سارے مومنین کے لیے دعائیں مغفرت ہو جاتی ہے۔ ویسے میں ایک چھوٹا سا سوال کر دوں تو آپ پریشان تو نہیں ہوں گے؟ بات سچی کرنا یار، غلط بیانی نہیں کرنی۔ حضرت صاحب مکان ہے آپ کا اپنا، کس کا ہے؟ اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار، سب کی آواز نہیں آئے گی، میں آگے نہیں چلوں گا یار۔ بغیر چابی کے اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ بھائی میں غلط ہوں میری جھولی میں ڈال دو، اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر اس پر عمل کرو یار۔ آپ کہیں گے جنت کی چابی کیا ہے؟ تو بھائی پھر مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے انہی سے پوچھو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ اونچی بول دیں نماز جنت کی چابی ہے۔ چلو حضرت جی تسی دسو بغیر چابی کے جنت کا تالا کھولو گے؟ تو چابی کا بندوبست پھر مرنے کے بعد کرنا ہے یا پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا تاش کھیل رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے بابا جی کدھر جا رہے ہو؟ مطلب میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی سی کڑوی سی بات بھی کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اے دیکھو میرے ہاتھ بندے، اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ کیا دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ آج یہ جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پیر آج چیخ نکل جاتی ہے، اچھل پڑتا ہے۔ ارے سگریٹ کی آگ تو نہیں برداشت کر سکتا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ آج ایک بچہ بیمار ہو جائے، ماں کہتی ہے یا اللہ میرا لخت جگر صحیح کر دے، یہ بیماری میں نو لا دے۔ باپ کہتا ہے یا اللہ میرا لخت جگر صحیح ہو جائے، اس کی بیماری مجھے لگ جائے۔ اور جب جہنم کی آگ دیکھیں گے تو باپ کہے گا یا اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، میری ماں کو ڈال دے، میرے باپ کو ڈال دے، یا اللہ تو ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دے، مجھے اس آگ سے بچا لے۔ ارے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا دیے گئے۔ ہمارے سنی بزرگوں کی کرامتیں سننے میں بڑا خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دو تو میں بھی ایک غوث پاک کی کرامت سنا دوں۔
اب یہ کرامت پتہ نہیں ہضم کس کو ہوگی، ذرا سن لو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک خنزیر آ گیا، کہنے لگا جی آپ کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا، آج میں بھی آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ عرض کرنے لگا جی میرے لیے دعا کرو میں خنزیر سے انسان بن جاؤں۔ خنزیر سے کیا بن جاؤں؟ تھوڑا سوچیے آواز سے بول۔ میں چاہتا ہوں یار یہ میری بات ذرا جاگتے جاگتے سن لو، اگر آپ اونچی آواز سے جواب دو گے ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی اونگ رہا ہے وہ ذرا بیدار ہو کے اس کے کان میں آواز پڑے، وہ بھی سیدھے راستے پہ آ جائے، آپ کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے گا۔ خنزیر نے عرض کی کہ میں کیا چاہتا ہوں، خنزیر سے کیا بننا چاہتا ہوں؟ اونچی بولو ذرا۔ میرے غوث پاک نے مراقبہ کیا، آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا، فرمایا ٹھیک ہے میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں، تو خنزیر سے انسان بن جائے گا، لیکن ایک شرط ہے، اگر تجھے وہ قبول ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ کہنے لگا جی وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا تو انسان تو بن جائے گا لیکن رہے گا بے نمازی، اگر تجھے یہ قبول ہے تو میں تیرے حق میں دعا کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں خنزیر چیخے مارتا ہوا بھاگ گیا، کہنے لگا میں خنزیر رہنا پسند کروں گا، بے نمازی رہنا پسند نہیں کروں گا۔ ایک بے نمازی خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ ارے خنزیر بھی صبح اٹھ کے دعا کرتا ہے یا اللہ کوئی بے نمازی میرے متھے نہ لگ جائے۔ میں ویسے محسوس کرتا ہوں آپ سب پڑھے لکھے بیٹھے ہو، یار ایمانداری سے بتلاؤ، جب ہم امتحان دینے جاتے ہیں پہلا سوال صحیح ہو جائے، اگلے مشکل بھی ہوں تو، اور اگر پہلے چ پھنس جاوے، یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان سے قیامت کے روز سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ تو کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ تو پہلے سوال چ پھنس کے اگلے سوال نہ کی بنے گا؟ پھر میں آپ سے پوچھوں گا ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ حضرت صاحب میں نا ایک شہر میں بیان کرنے کے لیے گیا، مسجد کے سامنے ایک فقرہ لکھا ہوا تھا جس نے میری سوچ کو یار بڑا ہی تبدیل کر دیا۔ حضرت صاحب وہ فقرہ کیا تھا؟ لکھا ہوا تھا اگر تم مسجدوں کو ویران کرو گے تمہارے ہاسپٹل آباد ہوں گے اور تمہاری جیلیں آباد ہوں گی۔ یار اس میں کتنی سچائی موجود ہے۔ آج ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، ہاسپٹل کا کیا حال ہے؟ ایک ایک بیڈ پر کتنے مریض، کئی مریضوں کو بیڈ ہی نہیں مل رہا، بیچارے راستے میں مر رہے ہیں۔ جیلوں میں چلے جاؤ جہاں 2 بندوں کی گزا وہاں 20 بندے گزیڑے ہوئے ہیں۔ کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں شفا ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ جب ہم نے شفا والا کام کرنا چھوڑ دیا، بیمار ہو گئے، ہسپتال آباد ہو گئے۔ اور قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم نے وہ جس نے برے کاموں سے روکنا وہ چھوڑ دیا، برے کاموں میں پڑ کے جیلیں بھر گئی۔ یار ایک بات میری بڑی غور سے سننا، ایک بندہ بیمار ہے ہاسپٹل میں، اس کا وقت کیسے گزرتا ہے؟ ایک جیل میں بندہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ کیسے گزرتا ہے؟ خدا را دیکھو میرے ہاتھ بندے، اگر مسجدوں کو ویران کر کے دنیا میں اتنی سخت سزا ہے تو قبر اور حشر میں کتنی سخت سزا ہوگی۔
اب بتلاؤ ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ اگر نمازی بننا چاہتے ہو تو نسخہ میں بتلاتے تو سارے نمازی بن جاؤ گے. کیوں جی لوڑ ہے نسخے دی؟ آواز کم ہو گئی ہے. سب کو ضرورت ہے. لو جی نسخہ ایسا کمال ہے، آپ استعمال کرو، نمازی نہ بنو، میں آپ کا مجرم. کیوں جی لوڑ ہے نسخے دی؟ لو جی نسخہ صرف اتنا، کوئی لمبا چوڑا نہیں، صرف اتنا نسخہ ہے. اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا حضرت جی اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ. بات بھی میں سچی کر رہا ہوں. جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں نہیں جاتے، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا یار؟ ایمانداری سے ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار ایماندار سے ہم سارے نمازی بن جائیں، میرے آقا کتنا خوش ہو جائے. یہ ہے محفل میں آنے کا مقصد. یہ نہیں آئے دو چار ناتا سنیا، ہاتھ لائے، لنگر کھادا تے مچھا نو تا دیں دے آ گئے. یہاں آؤ، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ. اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو. میں کیا نسخہ مکمل ہوتا ہے نا، صبح دوپہر شام ہے، نسخہ مکمل ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ صبح کی خوراک کہتے ہیں ناشتے سے پہلے کہ ناشتے کے بعد؟ تو بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. کیا میں نے کہا جی؟ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگیا دیر ہو جائے تے، میں کیا نام پڑھن لو بہتر ہے پڑھ لو. اور صبح اٹھ کے منہ دھوندے جے کہ نہیں دھوندے جا تے وضو کر لو. 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو گے، باقی پڑھنی آسان. فجر دی رہ جائے شنان کرنا، اچھا انہوں کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے. لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو. اونی دیر تک ناشتہ. ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کان چ پھوک ماریا، بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جائے. شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن دی گل مننی چاہیے نا. تساں کیوں مانتے پے جے؟ اونی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نماز فجر، اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر رہا گی. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. یار اپنے گھروں میں تھوڑی دیر نظر تو دوڑاؤ. کتنے کتنے مہینے گزر کے کسی نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ قرآن پاک پر گد غبار پڑ رہی ہے اور ٹی وی VCR پر مکھی نہیں بیٹھ. تیرے گھر میں برکت کیسی ہو جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں. ایک بندہ کہنا میں تے قرآن ہی نہیں پڑھا آیا. میں کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کریا کر یار. رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. تو کہنا میں سویرے اٹھ کے پڑھ لواں گا، کیا پتا تیری سویر زیر زمین ہو جائے. حضرت جی بڑے بندے رات نو ستے نے، سویرے اٹھنا نصیب. ویسے میری تھاڑے اگے ہاتھ بن کے ایک ریکویسٹ ہے یار، جنہوں نے عشاء دی نماز نہیں نہ پڑھی اج عشاء پڑھ کے سوو یار. پڑھ کے سوو گے نا تو پھر سویر ویلے اٹھن دی رب تعالیٰ توفیق بھی دے. جڑا کہنا میں سویر تو شروع کروں، بھائی سویر دی نماز بھی فرض ہے تو عشاء دی فرض نہیں گی. اور جیڑی تیرے ہاتھ چ گئی ہے وہ تو پڑھ نہیں رہا، آن والیاں نوں وہ امیداں لا کے بیٹھا ہے. اج عشاء پڑھ کے سوو. چلو تمہیں میں آخر چ ایک ایسی پیاری جی گل سنا جاواں.
تانوں ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے یار. کچھ جتھے کوڑیاں گلاں سنیے ایک مٹی بھی ہو جائے ہے ہونی چاہیے کہ نہیں. حضرت صاحب ایک بندہ کہنا حافظ جی میری تے قسمت ہی پھٹ گئی جی, قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں کہا بابا جی تانوں کیویں پتہ چلیا ہے؟ حافظ جی میں جس کاروبار چ ہاتھ پانا نقصان ہی ہوندا جے, جدا بھلا کرنا برا ہی ہو جانا, جس اچھے کام چ ہاتھ وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے, میری تے قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں کہا یار الٹی قسمت نو سیدھا کرن دا نسخہ بھی دس دیاں, اے لوڑ ہے جے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا یار ایک مور ہوندی ہے نا سٹیمپ, اینو پھڑ کے اپنے سامنے کرو, اس مور تے الفاظ الٹے لکھے ہوندے نے, لیکن جدوں اے ہوئی مور انج جھک جاندی ہے تے الٹے الفاظ. میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے, اپنی پیشانی رب دی بارگاہ چکا دے, تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات.